اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے دنیا کی عظیم ترین کتاب اور خالق کائنات کے آخری کلام قرآن حکیم کے سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کا ہم آغاز کر رہے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کریم کے عنوان سے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے میرے رب آسانی کا معاملہ فرما اور مشکل نہ فرما، اور خیر کے ساتھ اس معاملے کو پورا فرما دے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام تمام انسانیت کے لیے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی اور پہلے نبی بھی، اور اللہ نے پہلے دن سے انسانوں کی ہدایت کا سامان شروع کیا۔ البتہ وہ ہدایت، الہامی ہدایت، ڈیوائن گائیڈنس، وہ الہدا کی شکل اختیار کر گئی جب قرآن حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اسی کی دعا ہر نماز میں ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے وہو الصراط المستقیم، جامع ترمذی کی روایت۔ یہ قرآن حکیم سیدھا راستہ ہے، یہ وہ قرآن کی جس کی تلاوت کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا ہوتی، جامع ترمذی کی روایت، اور بغیر سمجھے بھی کوئی تلاوت کری تو 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ البتہ فہم قرآن پر قرآن پاک توجہ دلاتا ہے۔ قرآن پاک کا پہلا بنیادی اولین تعارف کیا آتا ہے؟ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، یہدی للتی ہی اقوم، بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس کی آیات کیوں عطا کی گئی؟ تاکہ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لایا جائے۔ یہ وہ قرآن جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کی امامت کرتا رہے گا۔ یہ وہ قرآن جو مسلمان کا اہم ترین سلیبس ہے۔ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت، قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ نفل کا لفظ بریکٹ میں ترجمہ ہوگا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنا یہ 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اب آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کا۔ قرآن پاک کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کے 2 اہم ترین آداب، تعوذ اور تسمیہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی تعلیم دی گئی اور آپ کے ذریعے ہمیں حکم عطا کیا گیا۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں، سورہ نحل آیت نمبر 98، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن پاک پڑھنے لگیں تو کیا کیجئے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے شیطان مردود سے۔ کیوں؟ شیطان نے اللہ کے سامنے بات کہی تھی۔ سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 16-17 میں، سورہ اعراف آیت نمبر 16-17 میں ہم پڑھیں گے، شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا ان کے خلاف۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ جامع ترمذی شریف کی روایت، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن سیدھا راستہ ہے۔ تو اس کا پہلا ادب کیا ہے؟ تعوذ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی کوشش کرنا شیطان مردود کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ دوسری بات تسمیہ، اللہ کا نام لے کر شروع کرنا۔ قرآن پاک میں پہلی وحی کی پہلی آیت، سورہ علق کی پہلی آیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے نام سے آغاز کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک احادیث کا حاصل کہ ہر بابرکت کام، ہر اہم کام، بہرحال اس میں جب تم، بلکہ بابرکت کہیے، ہر جائز کام کہیے، ہر جب جائز کام کا تم اللہ کے نام سے آغاز کرو گے اس میں برکت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی نصرت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی تائید پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ پہلے 2 آداب ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے بھی، اور جب ہم سمجھنے بیٹھیں تب بھی تعوذ کا اہتمام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر اور حملوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے پہلے ایک مرتبہ ترجمہ، پھر اس کی کچھ فضیلت اور کچھ اس کے موضوعات اور مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، تمام تعریف، تمام شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ وہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔
یہ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آمین. یہ حدیث مبارک میں ہے. آمین کا ترجمہ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ایسا ہی ہو جائے. یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں متن کو قرآن پاک کے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو سورۃ الفاتحہ کے 85% الفاظ، سورہ فاتحہ کے 85% الفاظ وہ ہیں جو ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں. جب سورہ فاتحہ کی توجہ ہوگی اور فہم سامنے ہوگا معاف کیجیے گا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 85% الفاظ اردو میں مستعمل استعمال ہم کرتے ہیں. تھوڑا فوکس کر لیں گے سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہو جائے گا اور نماز میں ہماری توجہ بڑھ جائے گی. ویسے ایک توجہ طلب بات ہے، احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے تمہارا نماز میں اتنا ہی حصہ جتنا تمہیں سمجھ آتی. جی، تمہارا نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا تمہیں سمجھ آتی ہے. تو جسٹ اسٹارٹ وتھ سورۃ الفاتحہ، پھر آگے موو فارورڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ایک مرتبہ ہوا، بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس سورۃ الفاتحہ کو بہت سارے نام دیے گئے احادیث میں بھی. چند ناموں میں سے کچھ نام: سورۃ الفاتحہ اوپننگ سورہ آف دا قرآن، قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے. اسی طرح سورۃ الصلاۃ بھی اسے کہا گیا. سبحان اللہ، صلاۃ ہم کسے کہتے ہیں؟ نماز کو. ایک حدیث مبارک طویل مسلم شریف میں، بہت پیاری حدیث مبارک ہے، اس کا حاصل آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ قرار دے دیا، مسلم شریف کی روایت ہے. اسی طرح اس کو سورۃ المناجات بھی کہا گیا، دعا مانگی جاتی ہے نا اس میں، اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی اس میں بتایا گیا. تو ایک نام ہے سورۃ المناجات، دعا والی سورت جس میں مناجات کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. اور ایک اس کا نام ہے تعلیم مسئلہ. تعلیم مسئلہ، کیا مسئلہ بتایا گیا؟ اللہ سے کیسے مانگنا ہے، اللہ سے کیسے دعا کرنی، اللہ سے کیسے التجا کرنی، اللہ کو کیسے پکارنا ہے. تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی عظمت کو بیان کرو، اس کی بزرگی کو بیان کرو، اور پھر اللہ کے سامنے اپنا مدعا، اپنی خواہش کو، اپنی التجا کو رکھو. تو سورۃ الفاتحہ، سورۃ الصلاۃ، سورۃ المناجات، تعلیم مسئلہ، یہ بہت سارے نام سورۃ الفاتحہ کے ہیں. چند فضائل سورۃ الفاتحہ کے: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف میں روایت ہے کہ اس جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن حکیم میں. یہ جامع ترمذی کی روایت، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورت ہے. یہ منفرد ہے، یونیک سورت ہے سورۃ الفاتحہ. بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اکرم علیہ السلام نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک عظیم ترین صورت نہ سکھاؤں؟ عظیم ترین صورت. اس کی حضور ضرور بتائیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح فرمایا کہ اب سبع المثانی ہے. یہ سبع المثانی کے الفاظ قرآن کریم میں سورہ حجر آیت 87 میں بھی آئے ہیں، وہاں بھی کچھ وضاحت ہوگی. سورہ حجر آیت نمبر 87، بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات، یہ سورہ حجر آیت 87 میں بھی ہے، اور یہ بخاری شریف میں رسول اللہ علیہ السلام وضاحت فرما رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ یہی القرآن العظیم ہے. سبحان اللہ. سورہ حجر آیت 87 کے الفاظ ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 یعنی آیات عطا فرمائی. والقرآن العظیم یعنی قرآن عظیم عطا کیا. الحمد سے والناس پورا قرآن ہے. اس قرآن کی تعلیم کا اگر ایک خلاصہ دیکھنا چاہو، ایک سمری دیکھنا چاہو، ایک آؤٹ لائن دیکھنا چاہو، تو یہ سورۃ الفاتحہ اپنی جگہ قرآن عظیم ہے. تو یہ عظیم ترین سورت، حضور نے خود اس کو قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ 2 نور ایسے ہیں، 2 نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں دیے گئے، پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے. ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اس کی خاص بات یہ بھی ہے، سارا قرآن زمین پر نازل ہوا، البقرہ کی آخری 2 آیات معراج کی شب آسمانوں پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ رسول اللہ علیہ السلام کو عطا کی. بہرحال اس مسلم شریف کی روایت میں کیا ہے؟ 2 نور ایسے کہ میرے سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے، ایک الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ تو چند احادیث کا حاصل ہے، ایک حدیث کا حاصل بعد میں بھی اشارتاً آ جائے گا انشاءاللہ. اب آئیے سورہ فاتحہ کے مضامین کو سمجھنے کے لیے 2-3 پہلو. نمبر 1، اسے سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی بھی کہا گیا. سلیم الفطرت انسان، ایک گڈ نیچرڈ پرسن اگر ہوگا، جب اس کائنات پہ غور کرے گا تو مشہور جملہ ہمارے معروف ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی
خدا ہے۔ ایک فطرت جس کی سلامت ہو، حق کی جو تلاش میں ہو، اس کائنات میں جب وجود کرے گا تو پہنچے گا ضرور کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے، خالق کو ماننا اور پہچاننا اور پھر اس کی ماننا۔ نمبر 2، ہماری فطرت میں نیکی بدی کا بنیادی شعور موجود ہے۔ سچ اچھا ہے برا ہے؟ اچھا ہے۔ جھوٹ برا ہے کہ اچھا ہے؟ برا ہے۔ سچ کا نتیجہ کیسا نکلتا ہے آج کل؟ سچ تو کڑوا ہوتا ہے۔ The truth is sour، الحق مر۔ دنیا میں تو سچ کڑوا لگتا ہے بھائی۔ اور جھوٹ بول کر لوگ پیسہ بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنی غلطیوں کو چھپا رہے ہیں۔ حالانکہ فطرت کیا کہتی ہے کہ سچ اچھا ہے تو اچھائی کا بدلہ اچھا ملنا چاہیے، اور جھوٹ برا ہے اور برائی کا بدلہ بھی سزا کے طور پر ملنا چاہیے۔ لیکن دنیا میں کئی مرتبہ ایسا نہیں ہوتا۔ فطرت کی پکار ہے کوئی دن تو آئے، کوئی وقت تو آئے کہ نیکی کا بھرپور بدلہ ملے، بدی کی سزا ملے۔ تو اللہ کی توحید فطرت میں موجود ہے، اللہ کا تعارف فطرت میں موجود ہے، اور آخرت کی ضرورت کا احساس بھی ہماری فطرت میں موجود ہے۔ یہ باتیں آئندہ بھی آتی رہیں گی، پورا قرآن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ اللہ کی توفیق سے۔ تو فطرت میں توحید کا تعارف اور آخرت کی ضرورت کا احساس موجود، اس لیے اس سورت کا ایک ٹائٹل کیا ہے؟ سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی۔ سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی اس سورہ فاتحہ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوسری بات ہم سب کے علم میں ہے، ہمارے 3 بنیادی عقائد ہیں، توحید اور آخرت اور رسالت۔ پورے قرآن کے بھی 3 بنیادی موضوعات ہیں، توحید، آخرت اور رسالت۔ رسالت کے ذیل میں شریعت بھی آتی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی آتے ہیں، شریعت کے احکامات بھی آ جاتے ہیں، قوموں کی داستانیں بھی آ جاتی۔ تو توحید، آخرت اور رسالت یہ ہمارے 3 بنیادی ایمانیات ہیں، آرٹیکلز آف فیتھ ہیں۔ یہی 3 بنیادی موضوعات ہیں قرآن پاک کے، اور یہ 3 بنیادی موضوعات توحید، آخرت اور رسالت یہ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک اور بڑا موضوع آ گیا۔ پہلا بڑا موضوع کیا ہے؟ سلیم الفطرت انسان، گڈ نیچر پرسن، اس کے جذبات کو اللہ نے الفاظ عطا فرما دی۔ نمبر 2، ہمارے 3 جو بیسک آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، ہمارے 3 بنیادی جو ایمانیات اور عقائد ہیں، توحید، آخرت اور رسالت، ان کا ذکر بھی یہاں پر۔ تیسری بات، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے کیا؟ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے کیا؟ یہ بھی سورۃ الفاتحہ کا موضوع ہے، اور ایک مسلم شریف کی روایت جس کا اشارہ کیا گیا، جس میں سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا، جو کہ حدیث قدسی بھی ہے، جس میں سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا۔ آخر میں ذکر کریں گے اشارتاً اس کا انشاءاللہ۔ اس کا حاصل کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اس کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ 3 موضوعات ہو گئے، سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی، ہمارے 3 بنیادی عقائدی آرٹیکلز آف فیتھ کا بیان، اور اللہ اور بندے کے درمیان تعلق۔ اس حوالے سے ان موضوعات کو ذہن میں رکھیں۔ آئیے مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھیں، مختصر رکھیں گے انشاءاللہ، اور جب سبع مثانی پر آئیں گے، سورہ ہجر آیت نمبر 87، تو تھوڑی بات وہاں پر بھی کر لی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔